صوبہ اودھ اور مشرقی یوپی میں واقع شہر گونڈا ہمیشہ اپنی مستحکم تہذیبی روایات اور اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے مشہور رہا ہے، جس کی ہر دور میں ایک ادبی و ثقافتی شناخت بھی رہی ہے۔ گونڈا سے منسوب یہ تاریخی واقعہ بھی خالی از دلچسپی نہیں کہ جنگ آزادی کی سپہ سالار ملکہ اودھ بیگم حضرت محل جب لکھنؤ سے جان بچا کر نکلیں تو جس مرد آہن نے ان کو اپنے محل میں پناہ دی وہ گونڈا کے راجہ دیوی بخش سنگھ تھے۔ گونڈا شہر کی ادبی شہرت کا آغاز عظیم روایت تصوف کے پاسبان اصغر گونڈوی سے ہوا۔ بعد ازاں اس شہر کو رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی نے ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا اور بالآخر یہیں کی خاک میں روح پوش ہو گئے۔ جگر کی زندگی کے 70 برسوں کا بڑا حصہ گونڈے میں ہی گزرا، اور سچ یہ ہے کہ انہی کے سبب گونڈے کو عالمی شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی۔ جگر صاحب کے عقیدت مندوں، شاگردوں اور دوستوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ وہ جو عام طور پر ایک رند خرابات کی حیثیت سے مشہور تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شہر کے نوجوان شعراء کی نہ صرف سرپرستی کی بلکہ ان کے ادبی ذوق اور مذاق شعری کو جلا بخشنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سعید اختر خلش، جن کا ابھی 3 سال قبل طویل عدالت کے باعث تقریباً 80 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، وہ بھی جگر کے خوشہ چینوں میں شامل تھے۔ اس عہد کی چند معروف شخصیتوں اور اردو شعر و ادب کے شادائیوں میں جو جگر کے پرستاروں میں شمار ہوتے تھے، ان میں سعید اختر خلش جو عمر میں چھوٹے تھے، ان کے علاوہ بابو کرشن چندر حیرت، ڈاکٹر رام چندر راز، بابو لکشمی پرساد، بابو بندیشوری پرساد تقدیر، رام لال گپتا، محمد سرور عثمانی، بابو گردھر پرساد، مولانا عبدالعلیم بقائی، جگر کے متبنہ نیاز احمد سحر اور قمر الدین خاں قمر گونڈوی، تقریباً یہ تمام حضرات ایک ہی ادبی کہکشاں کے چاند ستارے ہیں جن کو جگر سے والہانہ نسبت اور ارادت پر ہمیشہ فخر رہا ہے اور جنہوں نے جگر کی روایت سخنوری کو آگے بڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ سعید اختر خلش جو جگر کے ماسوا فراق کے بھی بڑے دلدادہ اور قدردان رہے ہیں، وہ ایک آزاد منش انسان تھے، اپنے کلام کی اساس سے ادنا سروکار بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اصل امتیاز غزل میں نمایاں ہوا، حالانکہ فراق کی پیروی میں انہوں نے رباعیوں میں بھی کافی توازمائی کی کہ غزل سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ غزل کی روایت کے رمشناس ہونے کے سبب وہ ان اقدار سے استفادے کا ہنر بھی بخوبی جانتے تھے اور آگہی کی ان بنیادوں پر نئی عمارت کی تعمیر کرنے کی فنی ضرورت سے بھی واقف تھے۔ شاعری کی کسی بھی گفتگو میں شاعرانہ زبان کی اولیت اور مرکزیت سے انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بنیادی طور پر لفظوں کے خاص فنکارانہ تخلیقی استعمال کا ہی دوسرا نام شاعری ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاعری میں جذبے کی خاص اہمیت ہے۔ یہ جذبہ جو فی الواقع واہمہ فینسی کا قائم مقام ہے، شاعر کی تخلیقی بلوغت کے ساتھ پروان چڑھتا ہے اور بتدریج تخیل اور بصیرت کی رفتوں تک پہنچتا ہے۔ سعید اختر کی غزلوں کے مطالعے میں شاعرانہ اظہار کی صورتحال پر نظر ڈالیے تو یہاں 2 مظاہر خاص نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی رغبت شعری تمثالوں میں ہے جن کی ان کے یہاں کثرت ہے، دوم وہ شعری تجربات ہیں جو زندگی کی ایک خاص بصیرت نمایاں کرتے ہیں۔ البتہ ان کی تمام تر معنویت میرے نزدیک ان کے مخصوص لسانی و جمالیتی شعور کی رہین منت ہے۔ آئیے ہم یہاں چند ایسے اشعار دیکھیں جو واہمے کی سرحدوں کو عبور کر کے تخیل کی زرخیز کائنات میں خیمہ زن ہوتے ہیں۔ ملاحظہ ہو یہ شعر: تمام جسم آتش جنوں کی نظر ہو گیا، یہ کس نے سوز بھر دیا ہے دل کی ایک خراش میں۔ اس شعر کی بیرونی فضا گئے دنوں کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ آتش جنوں، سوز اور خراش اپنی استعاراتی معنویت کے لحاظ سے کافی حد تک متحد المعنی ہیں، جو زندگی کے سوز و التہاب کا اشاریہ ہونے کے سبب شعر کے مفہوم تک رسائی کا ذریعہ ہیں۔ مصر اولا اپنے استفہامیہ اسلوب کے سبب قاری کو ایک نئی تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دل کی خراش کا سوز اور سوز کا زندگی کے آتش جنوں سے جو لازوال ربط ہے، اس کی گرہ کشائی کا اس سے زیادہ مؤثر پیرا اظہار شاید ممکن نہ تھا۔ ایک اور شعر دیکھتے چلیں: کیسی آگ لگی ہے گلشن سے ویرانے تک، کیسی آگ لگی ہے گلشن سے ویرانے تک، ایک شجر ہم نے بھی خلش
دھوپ میں جلتے دیکھا ہے۔ یہاں آگ، گلشن، ویرانہ شجر، دشت جلنا وغیرہ رعایات و مناسبات کی اس عام روایتی لسانی تشکیل اور حصی منظر کو پایان کار جو چیز معنوی توسیع کی برگزیدہ شعری روایت سے جوڑتی ہے، اس کا تعلق کلیدی استعارے ایک شجر سے ہے۔ شاعر کہتا ہے، ایک شجر ہم نے بھی خلش دشت میں جلتے دیکھا ہے۔ یہاں شجر محض ایک شجر ہے تو کوئی معنی خیز بات نہیں ہے، لیکن اگر جیسا کہ قرین قیاس ہے یہ زندگی کی کسی بنیادی سچائی اور محبوب معاشرتی قدر کا استعارہ ہے تو یقیناً اس کے جھلسنے پر چشم شاعر کی نمناکی قابل فہم ہے۔ بصورت دیگر وہ اتنا بے حس اور شفاف کس طرح ہو سکتا ہے کہ محض ہماری بصری تسکین اور آسودگی کے لیے آگ کا پیکر خلق کرے اور پھر اس میں جلنے کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ واقعہ یہ ہے کہ توسیع معنی کی محتم بشان شعری روایت سے ہی تخلیقی شہ پارہ ہر دور میں نئی زندگی اور توانائی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ شاعر اس رمز سے آشنا ہے تو وہ قدیم لفظیات سے بھی معنی کی نئی شمع روشن کر سکتا ہے۔ خلش اس رمز سے آشنا ہیں، اس لیے وہ لفظیات کی سوری سطح سے پرے کچھ کلیدی اشاروں کی وساطت سے غیر متعینہ تعبیرات کی جستجو کرتے ہیں۔ البتہ ان کی جستجو کا یہ سفر ہمیشہ کامیابی پر ہی ختم ہو کچھ ضروری تو نہیں، وہ اپنے مشرب کی معصومیت کے سبب اکثر گم کردہ راہ بھی ہو جاتے ہیں، راہ کے پرفریب جلووں کے اسیر ہو کر منزل سے پرے ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں خلیش کے چند اشعار جو ان کی خاص ترغیب ذہنی یعنی حصی تمثال سازی کے غماز سے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک ایسا شجر ہوں وفا کے صحرا میں، چمن میں آگ لگی ہو تو خود بھی جلتا ہوں۔ یہاں شجر، وفا کا صحرا، چمن کی آگ، جلنا وغیرہ وہ متحجر روایتی کلیشز ہیں جن کے ذریعے کسی نئی اور سنجیدہ حقیقت کا انکشاف تقریباً محال ہے۔ یہاں معنوی سطح پر چمن میں آگ لگنے اور جلنے سے یہ التباس موجود ہے کہ پھولوں کی پسپائی سے شاعر غمناک ہے، تاہم شاعر کا مقصود حسن کاری ہے جس کے لیے یہ اسلوب وضع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری توجہ اس بصری تمثال سے آگے نہیں جاتی جو چمن میں پھولوں سے لگائی ہوئی آگ سے وجود میں آئی ہے۔ سعید اختر کی خلاقی، اختراعی بصیرت، اعلی فنکاری اور جودت فکر کے حامل اشعار جو ہمیں بار بار اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، ان کی چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ بدل گئے کئی موسم مگر نہ بدلا میں، کھلا کی دام ہوا میں اسیر میں ہی تھا۔ میرے پیچھے غبار عزم و ہمت، میرے آگے ستون نقش پا تھا۔ کہاں تھا بس میں تجھے جیتے جی بھلا دینا، کہ بھولنا بھی تو دیوار دل گرانا تھا۔ کوئی بھی موج نہ سیراب کر سکی مجھ کو، میں قلب بحر میں سوکھا ہوا جزیرہ ہوں۔ لگا لیا تھا یوں سینے سے تیری یادوں کو، کہ جیسے درد سے دل کا حصار کرنا تھا۔ جنوں کو پھر جرس گل کا انتظار ہے کیوں، اگر لباس خرد تار تار کرنا تھا۔ گئے زمانے کی پہچان بن کے آیا تھا، وہ اجنبی نہ لگا مجھ کو اجنبی ہو کر۔ سید اختر خلیش گونڈوی کی شاعرانہ کائنات کے اس مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ سخنوری کی مستحکم فنی بنیادوں اور روایات کا گہرا شعور رکھتے ہیں، تقلید سے زیادہ اجتہاد کے قائل ہیں۔ ان کی تخلیقی فکر جس نوع کی جمالیاتی کائنات وضع کرتی ہے، اس کی اور ان کے منفرد احساسات کی پہچان کا وسیلہ ان کے دل نشیں استعارے ہیں۔ یہ استعارے شاعرانہ فکر کو واہمے کی طلسماتی فضا سے نکال کر تخیل کی فراخ اور وسیع سرزمین پر استادہ کرتے ہیں۔ ان متحرک استعاروں کے توسط سے شاعری محض من کی موج نہ رہ کر زندگی کے ناگزیر وظائف اور پیچیدہ حقائق کے انکشاف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خلش کی شاعری کو جذبے سے نباہ کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے، لیکن اس بساط سخن پر اکثر تعقل سے مناقحت کے مناظر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ حواس کی بیداری اور گرمی کی ضامن یہ شاعری زندگی اور اس کی جاویداں بہاروں سے اس قدر معمور ہے کہ اس کا ادنا قرب بھی باعث انبساط ہے۔